چھوٹے تاجر پرچون فروشوں پر ماہانہ فکس ٹیکس نافذ۔ ماہانہ انکم ٹیکس 100 روپے سے 20,000 روپے تک ہوگا۔ سال میں 2 بار ایڈوانس انکم ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیکس کے لیے ماہانہ کمائی کی اوسط نکالی جائے گی۔ چھوٹے تاجروں، دکانداروں، ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ مینوفیکچررز کم ریٹیلرز، امپورٹر کم ریٹیلرز شکنجے میں آئیں گے۔ ٹیکس نہ دینے پر دکان سیل ہوگی۔ FBR نے تاجر دوست اسپیشل پروسیجر میں ترامیم جاری کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس نہیں دیں گے ریٹیلرز کا اعلان۔ FBR کی تاجر دوست نظر ثانی اسکیم مسترد کر دی۔ بجلی کے بلوں نے زندگی مشکل بنا دی۔ حکومت نے ایک اور بم گرا دیا، اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ میدان میں آ گئے۔ تاجر دوست اسکیم تاجر رہنما 2 دھڑوں میں تقسیم۔ نئی میر کا موقف بھی آ گیا۔ کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس ٹیبل 42 شہروں کے تاجر نمائندگان کی مشاورت سے تیار کیا۔ ریٹیلر سے کم از کم 1200 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ رہائشی علاقوں میں 100 اسکوائر فٹ کی دکانیں ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز کی ہڑتال کے 11 روز مکمل۔ حکومت اور ڈسٹریبیوٹرز میں ڈیڈ لاک برقرار۔ تعمیراتی کام بند ہونے سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ چیئرمین سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز چودھری ساجد کہتے ہیں ناجائز ٹیکس قبول نہیں۔ حکومت کو سیمنٹ کی فی بوری پر 35 روپے ٹیکس نہیں دیں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ GPO سمیت دیگر نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا شہر کا دورہ۔ ایمرجنسی ریلیف کیمپوں میں گئے۔ کہنا سمیت دیگر علاقوں سے نکاسیاب یقینی نہ بنائی جا سکی۔ محکمہ موسمیات نے 25 جولائی تک بارش کی پیشگوئی کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم کے گرد سیوریج سسٹم تبدیل ہوگا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 20 کروڑ کی گرانٹ جاری کر دی۔ سپورٹس کمپلیکس سبزہ زار سنگھ پورہ اور سپورٹس کمپلیکس ٹاؤن شپ کے لیے بھی فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا۔ پنجاب میں پہلے کینسر کیئر ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ۔ IDEP نے پرائیویٹ کانٹریکٹر سے درخواستیں طلب کر لی۔ نواز شریف کینسر ہسپتال فیز 1 150 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ 333 کنال پر محیط ہسپتال کی تعمیر پر 3 ارب 26 کروڑ خرچ آئے گا۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا اعلان۔ اساتذہ تبادلوں کے لیے 24 جولائی سے آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ درخواستیں 31 جولائی تک وصول کی جائیں گی۔ ادھر گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے میں 3 ہفتے رہ گئے۔ 3 لاکھ اساتذہ تبادلوں پر پابندی نہ اٹھائے جانے سے پریشان ہیں۔ لاہور بورڈ میں مینول داخلہ فارم کی وصولی بند۔ آئندہ سالانہ امتحانات کے لیے امیدوار آن لائن داخلہ بھجوا سکیں گے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پرانے طریقہ کار سے ہزاروں امیدوار امتحان دینے سے رہ جاتے تھے۔ شہر میں گراں فروشی کا جن بے قابو۔ بیشتر مارکیٹوں میں روٹی، نان، دودھ، دہی کی قیمتوں میں اضافہ۔ روٹی 16، نان 30 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زینب طاہر کی اڈا پلاٹ پر پرائس انسپیکشن۔ گراں فروشی پر 13 گرفتاریاں، 11 مقدمات کا اندراج۔ کسی کو ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت اور مظاہرین کے مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم۔ محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے فارغ کیے گئے ملازمین 2 روز سے احتجاج پر تھے۔ حکومت کی جانب سے مطالبات پر غور کے لیے 15 دن مانگے گئے ہیں۔ پرانا دھوبی گھاٹ سوامی نگر کا سیوریج نظام جواب دے گیا۔ متعدد گلیوں میں جمع پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ آلودگی اور تعفن سے مچھروں کی بہتات میں اضافہ۔ جانی پورہ روڈ چائنا اسکیم کا سیوریج سسٹم خراب۔ گندا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ نرسنگ کالونی گڑی شاہو کی گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع، شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔ والٹر روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال۔ انتظامیہ نے پلانٹ کو تالا لگا کر بند کر دیا۔ شہری پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں۔
لاہور میں 327 بڑے منشیات فروش بے لگام، پنجاب کے 10 شہر بڑے منشیات ڈیلرز اور سمگلروں کی آماج گاہ بن چکے، پولیس کے دعوے کھوکھلے نکلے، 224 منشیات فروش نہ پکڑے گئے، صرف 103 ملزم گرفتار کیے جا سکے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کی حکومت کو رپورٹ۔ اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری، 3 ملزم گرفتار، پی کے ایل آئی کا ڈائلسس ٹیکنیشین ندیم بھی گندے دھندے میں ملوث نکلا، ڈائلسس ٹیکنیشین طیب اور شیرون بھی پکڑا گیا، پنجاب کوٹا اور ایف آئی اے نے لاہور اور پشاور میں کارروائیاں کی۔ بانی پی ٹی آئی کے 12 کیسز میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف سماعت، ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، بانی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج، ہائی کورٹ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا، ادھر بشرا بی بی کی نامعلوم مقدمات کی تفصیل اور دوبارہ نیب ریفرنس کے خلاف سماعت، ہائی کورٹ نے کیس کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست، ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو نوٹس جاری، آئندہ ہفتے جواب طلب، جسٹس عابد عزیز شیخ نے پی ٹی آئی کے رہنما اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کیس کرنے کا کیس، ملزمہ آمنہ عروج کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت نے دیگر 11 ملزمان کو بھی شناخت ٹریٹ کے لیے جیل بھیج دیا، جوڈیشل مجسٹریٹ نبیلہ عامر نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی، ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمہ آمنہ عروج شوبز میں اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی، ملزم حسن نے آمنہ عروج کو ماڈل اور ایکٹر بنانے کا دعویٰ کیا، دوستی کے بعد دونوں پارٹیوں میں اکٹھے شریک ہوتے رہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ضلعی عدلیہ میں اضافی اخراجات کا نوٹس، ویڈیو لنک کے لیے اضافی ساز و سامان کے لیے جاری مراسلہ واپس، سابقہ رجسٹرار نے 7 جون کو 1 ارب روپے کی خریداری کا مراسلہ بھیجا تھا، ادھر آن لائن ملزمان کے بیان شہادت بحث قلم بند کرنے کی سہولت بھی واپس، اب ملزمان اور گواہوں کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ہوگا، ہائی کورٹ سے تمام اضلاع کے سیشن ججز کو لیٹر بھجوا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس، ڈیپٹی کمشنر، کمشنرز اور سیکرٹریز کے مالیاتی اختیارات بڑھانے کی منظوری، ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ میں خالی آسامیوں پر بھرتیوں کی منظوری، پنجاب بھر میں ایٹمالوجسٹ اور اسسٹنٹ ایٹمالوجسٹ بھرتی کیے جائیں گے، ماڈل بازاروں سے ہوم ڈیلیوری کے لیے موٹر بائیک خریدنے کی منظوری بھی مل گئی، 13 کروڑ 30 لاکھ خرچ آئے گا۔ لیگی کارکنان اور پارٹی رہنماؤں کی سنوائی کے لیے بڑا اقدام، وزیر اعظم نے پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ پنجاب کے قیام کی منظوری دے دی، یونٹ 5 اراکین پر مشتمل ہوگا، حمزہ شہباز سربراہ ہوں گے، ایک آفس پی ایم سیکریٹریٹ اور دوسرا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ تیار کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آ گئی، بلدیاتی ایکٹ تاحال کابینہ یا پنجاب اسمبلی نے منظور نہیں کیا، الیکشن کمیشن کا ڈیڈ لائن میں مزید توسیع نہ دینے کا فیصلہ، وزیر خزانہ مشتبہ شجاع کا کہنا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی تیاری میں ابھی 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی لسٹ تیار کر لی، ابتدائی لسٹ میں 35 خواتین اراکین کے نام شامل، یاسمین راشد، صنم جاوید، طیبہ امرین اور ناہید نیاز کا نام شامل، عائشہ بھٹا، نیلم افتخار، سارہ علی، تنزیلہ عمران، رخسانہ رضا اور رقیہ بی بی شامل۔ گورنر پنجاب سے بلائنڈ پروفیشنل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، وفد نے گورنر پنجاب کو مطالبات بارے آگاہ کیا، گورنر نے کہا خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں، مطالبات کو متعلقہ حلقوں تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کیسے ممکن، پی ڈی ایم اے اور نجی تنظیموں کے زیر اہتمام کانفرنس، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی خصوصی شرکت، یو ایس کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے، کوئی ملک تنہا قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خواجہ عمران نذیر کا گورنمنٹ گائنی اسپتال نیو کرول کا دورہ، صوبائی وزیر نے او پی ڈی، ڈینٹل یونٹ، ایکس رے روم، الٹرا ساؤنڈ روم دیکھا، مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی پوچھا۔
میاں مرغوب نے وائس چیئرمین LGA کا چارج سنبھال لیا. DG طاہر فاروق, میاں عمران جاوید, میاں منیر, میاں اسلم سلیم, سید نافذ شاہ نے استقبال کیا. افسران سے تعارفی میٹنگ کرائی گئی. تاجر رہنما باو بشیر بھی وفد کے ہمراہ میاں مرغوب احمد سے ملے. عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد. وزیر بلدیات ذیشان رفیقی زیر صدارت اجلاس زرعی اراضی کا غیر ضروری کمرشل استعمال ریگولیٹ کرنے پر غور. خصوصی کمیٹی کے تشکیل کردہ ورکنگ گروپ نے رپورٹ پیش کی. سیٹلائٹ سرویلنس سے ماسٹر پلاننگز کی نگرانی کا فیصلہ. وزیر لائف سٹاک عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس. چیئرپرسن ٹاسک فورس آن پرائس کنٹرول کی شرکت. چکن کی قیمتوں کو مقرر کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا. جیل اسپتالوں میں اصلاحات کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل. ڈاکٹر شاہ جہان کمیٹی کے کنوینئر مقرر. ٹیکنیکل آفیسر IG جیل ڈاکٹر سبطین مظہر. CEO ہیلتھ لاہور ڈاکٹر زہیب حسن بھی کمیٹی کا حصہ. کمیٹی جیل اسپتالوں میں اصلاحات سے متعلق اپنی تجاویز پیش کرے گی. بورڈز میں سیاسی بنیادوں پر تعینات افسران ریڈار پر آ گئے. چیئرمین اور کنٹرولر بورڈز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. بڑی تبدیلیوں اور اصلاحات لانے کا فیصلہ. وزیر تعلیم اور چیئرمین ٹاسک فورس امتحانات مزمل محمود کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے. لیسکو چیف اور اعلی افسران میں سرد جنگ. شاہد حیدر, چیف انجینئر رمضان بٹ اور رائے اسقر کے درمیان اختلافات. تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. لیسکو چیف نے چیف انجینئر کو اجلاس سے نکال دیا. رمضان بٹ دوبارہ کسی میٹنگ میں نہیں آئے. لیسکو چیف نے رائے اسقر کو من پسند پوسٹنگ نہیں دی. کمشنر لاہور کا زیر تعمیر جدید ای رجسٹریشن سینٹر شالامار کا دورہ. داخلہ, پارکنگ اور تعمیر شدہ حصے کا معائنہ. سینٹر کو اگست میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی. بولے شہریوں کو ای رجسٹریشن سہولت سے وقت اور اخراجات میں بچت ہوگی. IG عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات. پیش کردہ درخواستوں پر فوری ریلیف بارے احکامات جاری. ASI غلام شبیر مرحوم کے بیٹے کی بطور جونیئر کلرک بھرتی کے لیے AIG ایڈمن کو کارروائی کا حکم. ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. AIG مانیٹرنگ اور DSP مانیٹرنگ کی شرکت. A کیٹیگری کے اشتہاریوں کی گرفتاری کی ہدایت. محمد ادریس نے خواتین اور بچوں سے متعلق مقدمات کی تفتیش کے معاملات بھی دیکھے. پنجاب آرٹس کونسل میں 14 اگست کی تقریبات پر اجلاس. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پکار غلام صغیر شاہد, چیئرمین الحمراء اراضی احمد کی شرکت. روڈ براستہ GT روڈ مختلف جگہوں پر قیام کرتا 14 اگست کو لاہور پہنچے گا. نامور فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے. فرینڈز آف پولیس اور والنٹیئرز ان پولیس پروگرامز. طلباء کے وفد کا پولیس اسٹیشن گلبرگ اور مناوا لائنز کا دورہ. طلباء کو انفراسٹرکچر, اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم, راستہ ایپ, ای چلاننگ کا بتایا گیا. CTO امارا تھر کہتی ہیں لاہور میں 81 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو رواں دواں رکھنا چیلنج سے کم نہیں. الحمراء میں معروف فوٹوگرافر حسن کوثر کی تصویری نمائش. ماہر تعمیرات نیر علی دادا نے نمائش کا افتتاح کیا. نمائش میں 30 سے زائد فوٹوگرافی کے نمونے رکھے گئے. دنیا کے نظاروں کو کیمرے سے عکس بند کیا گیا. قازقستان کی ورلڈ اسٹرینتھ لفٹنگ کے فاتحین کی DG اسپورٹس سے ملاقات. محمد عثمان, محمد نوید اور مریم عقیل شاہ شامل. چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں نے 1 گولڈ, 3 سلور اور 2 برونز میڈلز جیتے تھے. پاور لفٹنگ چیمپئن شپ کی فاتح 3 بہنوں کے اعزاز میں تقریب. اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا. ٹوئنکل سبیل اور ویرونیکا سہیل کی تعریف کی گئی. مظفر خان سیال اور پرویز اقبال نے کارکردگی کو سراہا. ایتھلیٹکس فیڈریشن کی سٹار ایتھلیٹ اشر ندیم کے اعزاز میں تقریب. نائب صدر اکرم ساہی کی خصوصی شرکت. پیرس اولمپکس کے لیے الوداع کیا. صدر وجاہت ساہی نے کہا امید ہے اشر ندیم پاکستان کا نام روشن کریں گے.